تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، جو مجھے فیل بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے پھر یہ غلطی کیسے ہو گئی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرقے واریت سے بچو، آپ لوگوں نے اہل حدیث فرقہ کیوں بنا لیا؟ نام والے جو بھی ہو، جہاں سے وابستگی ہو، لیکن بات ان کی یہ ہوتی ہے ایٹ دی اینڈ کہ ہم قرآن و حدیث پہ ہی چل رہے ہیں. کہ ڈیفرنس کیا ہے؟ میرا مین سوال میرا یہ ہے کہ حضرت ایسی کیا ضرورت پڑی کہ آپ کو اہل حدیث نام رکھا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی تو نام رکھا ہے نا ہمارا مسلم، تو ہمیں ضرورت کیا پڑی کہ ہم اہل حدیث نام رکھیں؟ مجھے شکوہ آپ لوگوں سے زیادہ اس لیے ہے حضرت کہ آپ لوگوں کا قول یہ ہے کہ ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں، ہم قرآن و حدیث پہ چلتے ہیں. تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ کا یہ عمل قرآن کی آیت سے ٹکرا رہا ہے؟ دیکھنے کو ملا ہے، جو سننے کو ملا ہے، بلکہ میں نے اس چیز کو بہت ہی قریب سے میں نے پرکھا بھی ہے کہ کیا اہل حدیث علماء بھی بیان کرنے کے پیسے لیتے ہیں؟ میں آؤں گا لیکن آپ نے مجھے 35,000 روپے کا لفافہ دلوانا ہے ایک پروگرام کے، اور اگر آپ دوسری جگہ لے کے جائیں گے تو 35 اس کے الگ، تیسری جگہ لے کے جائیں گے تو 35 اس کے الگ. اس پوری روئے زمین پر کوئی ہے وہ مکتبہ اہل حدیث ہے کہ جو اللہ کا بھی ادب کرتے ہیں، اور ایسا ادب کہ جو ادب کرنے کا حق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی ادب احترام کرتے ہیں جو ان کے ادب و احترام کرنے کا حق ہے. لوگوں کا ادب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی؟ کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا. آپ لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ بریلویوں کی طرف. آپ کسی کا بھی بتا دیں مجھے کہ اس کے پیچھے بریلویوں سے کوئی مسئلہ ہے؟ وہ چاہے میرے اپنے ابا کا کیوں نہ ہو، میرے اپنے بھائی کا کیوں نہ ہو، میرے اپنے کسی عزیز کا کیوں نہ ہو، اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے عقیدہ تو ہم اس کا برملا اعلان بھی کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ بھائی یہ غلط کر رہا ہے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 12 ربیع الاول میں یا محرم میں کوئی حلیم بناتا ہے، یا 12 ربیع الاول میں کوئی بریانی بناتا ہے اور وہ کہتا ہے میں اللہ کے نام پہ کر رہا ہوں، تو کھا لینا چاہیے. مجھے یہ بتائیے کہ جو طریقہ ادھر رائج ہوا ہوا ہوتا ہے اور ادھر روڈوں پہ چوک و چوراہوں پر ہو رہا ہوتا ہے، کیا وہ طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے؟ اللہ کے نبی تو روزہ رکھ رہے ہیں اور آپ پورے دن کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو روزہ رکھ رہے ہیں اور آپ یہاں پر جو ہے نا سبیلے لگا رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھ رہے ہیں اور آپ یہاں پہ دے کے چڑھا رہے ہیں. آپ کا جو منہج ہے، آپ کی جو جماعت ہے، واحد آپ کی جماعت ہے کہ آپ کی خواتین بھی مردوں کی طرح نماز پڑھ رہی ہیں. سر کیوں؟ ان کے پاس صحابی کا قول ہے حضرت، ان کے پاس صحابی کا قول ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا ہے کہ خواتین مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے؟ خواتین بالکل پیروں کو ملا کے کھڑی ہوتی ہیں. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب آپ لوگوں کو تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگ تو اتنے پیر کھول کے نماز پڑھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں سنی سنائی ہیں. میں نے دیکھا نمازوں میں اکثریت لوگ ٹوپی نہیں پہنے ہوئے ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے پہلے یہ بات، بلکہ بعض اوقات تو میں نے امام کو بھی دیکھا بغیر ٹوپی کے نماز. اللہ تعالیٰ پہنچائے وہی کے ذریعے اگر اللہ تعالیٰ پہنچائے گا، یا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اگر اللہ تعالیٰ پہنچائے گا، تو اس کا کہیں حدیث یا قرآن کے اندر ذکر تو ہوگا نا. رفع دین سے ویسے یاد آیا، رفع دین تو آپ لوگ اس لیے کرتے ہو نا کہ یہاں پر آپ کی بغلوں میں بت رکھے ہوئے ہوتے تھے. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں کاشف انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل قرآن و حدیث. خواتین و حضرات، وعدے کے مطابق آج الحمدللہ میں اپنے اسٹوڈیو میں موجود ہوں اور آج سے ہم انشاءاللہ اپنی پوڈ کاسٹ کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. آج ہماری پہلی پوڈ کاسٹ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت عطا فرمائے. اس میں اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف اور درگزر عطا فرمائے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر یہ پوڈ کاسٹ اچھی لگے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر کوئی خامی نظر آئے تو تب بھی آپ ہمیں بتائیے گا، کیونکہ آپ کی تنقید سے ہمیں مزید بہتر بننے میں مدد ملے گی. اور ایک گزارش میں آپ سے اور کرتا چلوں کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو یا آنے والی اور ویڈیوز اچھی لگیں تو آپ انہیں شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ چینل قرآن و حدیث کا ایک ہی مقصد ہے کہ صحیح اسلام پہنچ جائے عالم اسلام تک. آج کے مہمان سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ ان کی ویڈیوز ہمارے چینل پہ دیکھتے رہتے ہیں. بہت ہی خوبصورت اور جذباتی انداز میں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ کافی ان ہیں، نیشنل ٹی وی کی زینت بھی بن چکے ہیں. مکتبہ اہل حدیث سے ان کا تعلق ہے اور اہل حدیث یوتھ فورس کراچی کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں جناب محمد سلمان احمد صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر سب سے پہلے تو
थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा। सलमान साहब, जैसे कि अभी गुफ्तगू में जिक्र किया कि आप अहले हदीस यूथ फोर्स कराची के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आप हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कैसी फोर्स है, इसके मकासद क्या हैं और इसके अज़ाइम क्या हैं? काशिफ भाई, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ये एक नुमाइंदा जमात अहले हदीसों की मुल्क गिर, और ना सिर्फ वतन अज़ीज़ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का नेटवर्क कायम है, नज़म मौजूद है। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के इस वक्त जो हमारे अमीर हैं वो सेनेटर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम हफ़िज़हुल्लाह ताला हैं, और आपको मालूम है कि अभी कुछ दिनों पहले एक अजीम शख्सियत आलम इस्लाम की वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की उनके इंतकाल हुआ, वफ़ात हुई। इनका नाम सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर रहमहुल्लाह, तो वो इसके साबिक़ अमीर रह चुके हैं। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए। तो मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान दर हकीकत उलमा की जमात है, असलाफ़ की जमात है, मुहद्दिसीन की जमात है, मुफस्सिरीन की जमात है, और अहले हदीसों की नुमाइंदा जमात है। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की ज़ेली तंजीम, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का यूथ विंग, उसका नाम है अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान। और ये अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान की बुनियाद शहीद इस्लाम हज़रत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमहुल्लाह ने रखी थी। ये चूँकि एक पूरा नेटवर्क मरकज़ी जमीयत का कायम है, लेकिन ज़ाहिर है कि नौजवानों को फ़ाल रखने के लिए और नौजवानों की मूवमेंट के लिए, नौजवानों को कोई कारनामा है सर अंजाम देने के लिए मुत्तहिद रखना, मुनज़्ज़म रखना, तो उसके लिए हर किसी जमात का कोई ना कोई एक यूथ विंग होता है, एक ज़ेली तंजीम होती है, नौजवानों की एक जमात होती है। तो इसी तरह ये अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान है। अच्छा सर, ये बताइए कि इस आपकी जो ये फोर्स है, इसमें सिर्फ अहले हदीस ही शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, या कोई बरेलवी, देवबंदी या कोई इल्मी किताबी भी इसके अंदर शामिल हो सकता है? काशिफ भाई, नाम से ही ज़ाहिर है कि अहले हदीस जी, जिसको हाईलाइट किया जा रहा है वो अहले हदीस है। तो ज़ाहिर है कि इसमें वही लोग शामिल होंगे जो अहले हदीस हैं, जो मकतब अहले हदीस से जिनका ताल्लुक़ है, या जो अहले हदीस के मसलक को ऑन करते हैं, मनहज को ऑन करते हैं। वरना तो कुरान व हदीस की बात है, कुरान व हदीस का काम है, कुरान व हदीस का मनहज है। तो जो भी अपने आप को कोई देवबंदी कहता है या बरेलवी कहता है या किसी भी मकतब फ़िक्र से उसका ताल्लुक़ है, अगर वो हमारे साथ शामिल होना चाहता है तो बिल्कुल शामिल मतलब हो आपकी जाए, तरफ से इसमें कोई कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा सलमान साहब, जहाँ तक मैंने अहले हदीसों को समझा है, मेरे कुछ दोस्त यार भी हैं, कुछ उलमा इकराम से भी सलाम दुआएं मेरी। मैंने जहाँ तक अहले हदीसों में देखा है कि ये गैर मुक़ल्लिद कहलाते हैं, इनका कोई इमाम नहीं होता। और जहाँ अल्लाह और रसूल की बात आ जाती है, यानी कि कुरान और हदीस की बात आ जाती है, वहाँ फिर ये किसी वली, किसी आलिम, किसी मौलवी की बात नहीं मानते। बिल्कुल ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। अभी मैं इसका जवाब देने से पहले ये अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान का, क्योंकि आपने मकासद भी पूछे थे, तो मैं वो भी एक छोटा सा जुमला है ताकि आपकी आवाम को, हमारी आवाम को समझ आ जाए कि बहुत ही मुख्तसर अंदाज में वो ये है कि अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान के जो मकासद हैं या मकसद है वो ये है कि दावत दीन और ख़िदमत आवाम, कि आप दीन की तबलीग करें, दीन की तरवीज करें, और उन लोगों की जो बेसहारा हैं या कोई अल्लाह ना करे कुदरती आफात का शिकार हो गए हैं, तो आप उनकी खिदमत के लिए फलाही और रफ़ाही सरगर्मियों के लिए जो है वो तैयार रहें। तो ये एक छोटा सा जुमला है, दावत दीन खिदमत आवाम, अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान का यही पैगाम। माशाल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अच्छा सलमान साहब, मैं अपने सवाल की तरफ दोबारा आता हूँ। आप लोग जहाँ पर कुरान और हदीस की बात आ जाती है वहाँ फिर किसी आलिम की बात नहीं मानते। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो मुझे फील भी होता है, कि आप लोगों से फिर ये गलती कैसे हो गई कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि फ़िरके वारियत से बचो, आप लोगों ने अहले हदीस फ़िरका क्यों बना लिया? अहले हदीस मनहज, अहले हदीस मसलक, इसका एजाज़ ही यही है, इसका तुर्रा इम्तियाज़ ही यही है कि वो सिर्फ़ अल्लाह के कुरान की बात करते हैं या फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान की बात करते हैं। हमारे उलमा चाहे मिंबर पर हों, चाहे महराब में हों, चाहे कॉन्फ्रेंस में स्टेज पर हों, चाहे ऐवानों में हों, चाहे मैदानों में हों,
وہ بات کرتے ہیں تو اللہ کے قرآن کی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی. یہ اعزاز ہے کس کا؟ اہل حدیث مکتبہ فکر کا اور اہل حدیث مسلک کا اور اہل حدیث منہج کا. آپ نے بات کی کہ آپ حدیث قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کی بات کرتے ہیں، تو آپ نے یہ فرقہ کیوں بنا لیا؟ میں دو ٹوک لفظوں میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اہل حدیث کسی فرقے کا نام نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم اصل کو دیکھیں گے کہ اصل کیا ہے. اصل قرآن ہے اور اصل حدیث ہے. تو اگر آپ اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، تو یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، یعنی یہ کوئی فرقہ نہیں ہے. ہاں، اگر آپ کسی جماعت کی طرف یا کسی علاقے کی طرف یا کسی شخصیت کی طرف اگر آپ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں تو پھر وہ کہلائے گی فرقہ واریت. ہم تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو اہل حدیث کہلوا رہے ہیں اپنے آپ کو. اور اہل الحدیث کا مطلب یہی ہے کہ ان کا ہر کام، ہر عمل اور ہر فعل اور ہر عبادت عین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہوتا ہے. آپ تو بات کر رہے ہیں کہ آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں، ہمیں تو لوگ وہابی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمیں تو غیر مقلد بھی کہا جاتا ہے، ہمیں نہ جانے اور کیا کیا بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہوں گی کہ جو کہا جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اصل جو ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے، وہ صرف اور صرف اہل الحدیث ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں ہم فرقہ نہیں ہیں، اگر اسی طریقے سے میں دوسرے مکتبہ فکر سے اگر میں بات کرتا ہوں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ایک فرقہ نہیں ہے. ہمارا بھی اہل سنت والجماعت یا دیوبند نام والے جو بھی ہو، جہاں سے وابستگی ہو، لیکن بات ان کی یہ ہوتی ہے ایٹ دی اینڈ کہ ہم قرآن و حدیث پہ ہی چل رہے ہیں. کہ ڈفرینس کیا ہے؟ مین سوال میرا یہ ہے کہ حضرت ایسی کیا ضرورت پڑی کہ آپ کو اہل حدیث نام رکھا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی تو نام رکھا ہے نا ہمارا مسلم. تو ہمیں ضرورت کیا پڑی کہ ہم اہل حدیث نام رکھیں؟ مجھے شکوہ آپ لوگوں سے زیادہ اس لیے ہے حضرت کہ آپ لوگوں کا قول یہ ہے کہ ہم کسی کا مقلد نہیں ہیں، ہم قرآن و حدیث پہ چلتے ہیں. تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ کا یہ عمل قرآن کی آیت سے ٹکرا رہا ہے؟ ہم نے نام کیا رکھا ہے کاشف بھائی؟ اہل حدیث. ہم نے نام حدیث کے حوالے سے رکھا ہے نا. سر ہم نے بریلی کی طرف تو اپنے آپ کو منسوب نہیں کیا، میں منسوب کی ہم بات نے نہیں کسی اور شخصیت کی طرف تو نہیں کیا. ہم نے کہاں کیا؟ ہم نے حدیث کی طرف کیا ہے. تو یہ صرف حدیث کی طرف ہونے پہ آپ اس کو فرقہ بازی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ ہر کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ ہم فرقہ نہیں ہیں یا فلاں جن کی بات کر رہے ہیں آپ، جن مکتب فکر کی، تو یہ بات پھر آپ ان سے پوچھیے گا. میں اس چیز کا مکلف نہیں ہوں کہ میں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں ان کی دلیل یہ ہے، ان کے بارے میں میں اپنی بات کر رہا ہوں. دیکھیے، میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ کی وساطت سے یہ بات برملا کہہ سکتا ہوں کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے وہ بھی اہل الحدیث تھے. اور اس روئے زمین کے جو سب سے پہلے اہل حدیث ہیں وہ جناب ابو بکر صدیق. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر من اور ان عمل کرنے والا جو بھی ہوگا وہ اہل حدیث. سر اس سے انکار نہیں کر رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں وہ اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتے تھے. اہل حدیث یہ پہچان ہے نا، شناخت ہو گئی نا یہ کہ یہ اہل حدیث مکتبہ فکر. چلے میں آپ کو اس طریقے سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہے، صحابہ کرام کے طریقے پہ چلتا ہے، اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے، اور ایک دوسرا شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلتا ہے، صحابہ کرام کو فالو کرتا ہے اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ اس میں کون بہتر ہے؟ جی، ہماری جو شناخت ہے یا ہماری جو ایک اصل ہے وہ تو مسلمان کی حیثیت ہی ہے نا. ہم تو سب مسلمان ہیں، چاہے وہ کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہے، چاہے اپنے آپ کو کوئی بریلوی کہے، چاہے کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نام میٹر نہیں کرتا. دیکھیں مسلمان تو ہے نا، سب نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے. نام میٹر نہیں کرتا. نام میٹر نہیں کرتا. نام آپ کی شناخت ہے، پہچان ہے اور ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو حدیث پر عمل کرتے ہیں. تیسری کسی بات کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی عالم ہو، چاہے وہ خطیب ہو، چاہے کوئی مفتی ہو، چاہے بڑے سے بڑے محدث کیوں نہ ہو. اگر ان کی بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکرائے گی تو ہم ان کی بات کو دیوار پہ ماریں گے. اور یہ تمام ائمہ کے اقوال ہیں، جتنے آپ چار اماموں کی جو بات کرتے ہیں، ان چاروں اماموں کی قول اگر آپ پڑھیں گے وہ یہی ہے کہ دیکھیں اگر ہماری بات کے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آ جائے تو ہماری بات کو دیوار پہ دے مارنا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو تسلیم کرنا ہے. یہ اہل حدیث منہج ہی تو ہے، یہ اہل حدیث مسلک ہی تو ہے. بتائیے اس میں کیا برائی ہے؟ پہلے ہم پروگراموں میں سنتے تھے کہ مختلف جگہوں پہ پروگرام ہو رہے ہیں، مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کے، مختلف علماء اکرام وہاں پر آ رہے ہیں. ہم سنا کرتے تھے کہ ان کی ایک مخصوص پیمنٹ لیتے ہیں وہاں آنے کی، اور بڑے ٹھاٹ باٹ ہوتے ہیں ان کے، ڈیمانڈ کرتے ہیں. مکاتب میرا سوال سن لیا.
لیکن اب مجھے جو دیکھنے کو ملا ہے، جو سننے کو ملا ہے، بلکہ میں نے اس چیز کو بہت ہی قریب سے میں نے پرکھا بھی ہے کہ کیا اہل حدیث علماء بھی بیان کرنے کے پیسے لیتے ہیں، ایک مخصوص بلکہ ایک موٹی رقم مانگتے ہیں؟ کیا ایسا صحیح ہے؟ دیکھیں کاشف بھائی، اس میں ایسا ہے کہ اگر کوئی مسجد کا امام ہے یا مسجد کے خطیب ہیں اور وہ کل وقتی آپ کے پاس ہیں اور وہ آپ کی 5 وقتہ نماز بھی پڑھا رہے ہیں، آپ کے مدرسے کے بچے کو بھی پڑھا رہے ہیں، پھر جمعے کا خطبہ بھی دے رہے ہیں، بعد نماز مغرب درس بھی دے رہے ہیں، یعنی ان کی ڈیوٹی ہے اگر یہ، تو دیکھیں پھر تو وظائف ہونے چاہیے، پھر تو وظیفہ مقرر کرنا چاہیے، اور اچھے سے اچھا وظیفہ جس میں ان کا اچھے انداز سے ان کی پورا مہینہ گزر سکے، ان کو سہولیات مل سکیں زندگی کی، یہ سب کچھ تو ان کے لیے ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں، ظاہر ہے آپ بھی میری اس بات سے اتفاق کریں گے۔ لیکن میں آتا ہوں وہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا، وہ یہ کہ کوئی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، کوئی بڑا پروگرام ہو رہا ہے، اب آپ نے کہا یار ہمارے مسجد کے امام صاحب کو، خطیب صاحب کو تو ہم سنتے رہتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ فلاں خطیب کو جو ہے نا کسی اور شہر سے بلواتے ہیں اور پھر جو ہے نا ہم ان سے استفادہ کریں گے۔ تو دیکھیں یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ استفادہ کریں گے، ظاہر ہے کہ ہر کسی کے بولنے کا انداز اور ہر کسی کی معلومات وہ الگ ہوتی ہے، تو وہ مزہ آتا ہے سننے میں، لوگ بھی ظاہر دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت سے علماء کو عزت دیتا ہے، خطباء کو عزت دیتا ہے، تو جب ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں، دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہر چیز ہی اچھی ہے، یہ بھی کہنا کہ سب صحیح ہے سب صحیح ہے تو یہ بھی تھوڑا سا غلط ہو جاتا ہے، جو باتیں غلط ہیں اس کی نشاندہی بھی ہونی چاہیے۔ اب آپ ان کو فون کر دیں، کہتے ہیں کہ حضرت ایک بڑی کانفرنس ہے، روڈ کانفرنس ہے، آپ تشریف لائیے گا، اب وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، اور آپ کو جو ہے یہ سب کچھ میرے لیے کرنا ہوگا، مثال کے طور پہ سفری اخراجات ہیں، دیگر معاملات ہیں، تو اب میں یہاں رک کر یہ کہتا ہوں دیکھیں یار سفری اخراجات تو بجائیں، کہ اگر کوئی آ رہا ہے وہ کتنا بھی ویل سیٹل کیوں نہ ہو، ہمارا خطیب ہمارا عالم، چاہے ان کا کوئی بزنس بھی ہو، چاہے ان کے اچھے معاملات بھی ہوں، لیکن اگر وہ آ رہا ہے تو ایک مہمان، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے نا کہ مہمان کی عزت کرنی ہے، مہمان کی تکریم کرنی ہے، تو لہٰذا جب وہ آ رہا ہے تو یہ تو بنتا ہے کہ سفری اخراجات تو ٹھیک ہے یار چلو دے دیں گے، لیکن پلس اس پہ اگر وہ یہ اصرار کرے اور یہ تقاضا کرے کہ سلمان بھائی میں آؤں گا لیکن آپ نے مجھے 35,000 روپے کا لفافہ دلوانا ہے ایک پروگرام کے، اور اگر آپ دوسری جگہ لے کے جائیں گے تو 35 اس کے الگ، تیسری جگہ لے کے جائیں گے تو 35 اس کے الگ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار یہ دعوت و تبلیغ کا طریقہ نہیں ہے، یہ دین کی تشہیر کا طریقہ۔ ہاں وہ جس کے پاس آپ آئے ہیں، جس کے پاس آپ، میری بات کمپلیٹ ہونا ہے، جس کے پاس آپ آئے ہیں میزبان بن کر اور وہ آپ کو خوشی سے آپ کی جیب میں لفافہ ڈال دیتا ہے، اب وہ 35 کیا وہ 50 بھی ہو، کوئی سروکار نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ 50 بھی ہو، ہمیں کوئی اس سے غرض نہیں ہے، لیکن یہ تقاضا کرنا اور پھر اگر اس تقاضے کے مطابق بولے یا انتظامیہ بولے 35 چھوڑو 25 ڈال دیتے ہیں، تو وہ گاڑی موڑ کے جو ہے نا واپس یو ٹرن کر کے لائیں، کہتے ہیں بھائی 35 کی بات ہوئی تھی آپ نے تو 25 ڈال دیا اس کے اندر۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کوئی اگر خطیب کرتا ہے تو ہمیں اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور ایسے خطباء کو لانا چاہیے کہ جو واقعتاً اصلاح کرنے کی غرض سے اور نیت خالص کر کے تشریف لاتے ہیں اور کوئی تقاضا نہیں کرتے، ایسے خطباء کو اور علماء کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ آپ اس بات کو مانتے ہیں نا کہ ایسے کچھ اہل حدیث علماء کرام ہیں جو کہ اس طریقے سے پیسے لیتے ہیں؟ میں مانتا ہوں بالکل۔ اچھا یہ ایک بات بتائیے، آپ جب کسی کا مقلد نہیں ہے آپ کو وہابی کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے بتا تو دیا نا کہ ہمیں تو غیر مقلد بھی کہا جا رہا ہے، وہابی میں نے اہل حدیث علماء کو کہتے ہوئے سنا بھائی کہ جو ایک منٹ جی، میں نے اہل حدیث آپ کے مشہور علماء کرام کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہابیوں یہ کام کرو، وہابیوں ایسے ایسے کرو، تم لوگ وہابی ہو، تم فخر محسوس کرو۔ میں تو آپ کے علماء کرام کو دیکھیں جی، یہ جو آپ اگر کوئی معلومات لیں گے وہابی کے حوالے سے تو وہ تو پھر آپ کو یہی نظر آئے گا کہ جی نجد کے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ان کے حوالے سے یا ان کی طرف نسبت کر کے، میں نے پہلے ہی کہا جی شخصیت کی طرف نسبت کر کے آپ اگر ان کی طرف نسبت کر کے ہمیں وہابی کہتے ہیں تو پھر تو ہم کہتے ہیں جی نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے بندے کی طرف، یعنی وہابی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ نا، اللہ رب العالمین سے مانگنے والا، اللہ سے سوال کرنے والا، تو کوئی اگر یہ کہتا ہے تو کہنے دیں، اور اگر یہ کہتا ہے تو ٹھیک ہے، ہمارے لیے اعزاز ہے کہ واقعی بھائی ہم وہابی ہیں، مواحد ہیں۔ لیکن وہ تو کسی اور نیت سے کہہ رہا ہے نا، وہ جس نیت سے، وہ اسی نیت کیا ہو، وہ تو ہمیں بہت سارے گستاخ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، پھر کیا کہیں پتہ نہیں اور کیا کیا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ ہماری طرف آگے بیٹھے اور قرآن و حدیث ہم سے سنے تو اس کو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ مؤدب، ادب و احترام کرنے والا اگر کوئی اس پوری روئے زمین پر کوئی ہے وہ مکتبہ اہل حدیث ہے، کہ جو اللہ کا بھی ادب کرتے ہیں اور ایسا ادب کہ جو ادب کرنے کا حق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی ادب احترام کرتے ہیں جو ان کے ادب و احترام کرنے کا حق ہے۔ لوگوں کا ادب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میں نے اہل حدیث کو دیکھا ہے کہ اہل حدیثوں کا
رویہ بہت سخت ہوتا ہے، لہجے کے بڑے سخت ہوتے ہیں. 10 مرتبہ بھی آپ کسی عالم سے ملاقات کریں، 11ویں مرتبہ ملے وہ آپ سے ایسے ملے گا جیسا آپ پہلی مرتبہ اس سے ملے. بات یہ کاشف بھائی کہ کمیونٹی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت سارے برادریاں ہوتی ہیں، حلقے ہوتے ہیں، اور کئی زبانیں بولنے والے لوگ ہوتے ہیں. ہر جگہ آپ کو ہر طرح کے لوگ ملیں گے. ہر زبان میں آپ کو کوئی بولے گا یار بڑا زبردست بندہ ہے، لیکن اسی کمیونٹی کے بندے سے اگر آپ ملیں گے کسی اور سے، یار کتنا بد اخلاق بندہ ہے، اس کی زبان کیسی ہے. تو ایسے تو یہ تو لوگ بے شمار آپ کو اچھے برے ملیں گے، تو وہ چاہے مکتبہ اہل حدیث ہو یا کوئی اور کمیونٹی ہو یا کوئی اور سر آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیثوں میں اخلاق کا مسئلہ نہیں ہے؟ ایسی نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو پتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کو یہ پتا ہے کہ اللہ کے رسول کا اخلاق سب سے اعلیٰ تھا، جس کو یہ پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بات کرتے تھے، جس کو یہ پتا ہے کہ اپنے دل کو نرم رکھنا ہے، جس کو یہ پتا ہے کہ برداشت کرنا ہے، اور یہ معلوم ہے کہ اخلاق سب سے اچھا اخلاق والا ہی جنت میں جائے گا، جس کو یہ معلوم ہے کہ میزان کے اندر سب سے بھاری چیز اخلاق حسنہ ہوگی، تو وہ اپنا اخلاق کیسے پورا کر سکتا ہے؟ سارا مسئلہ یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں معلوم ہیں، اس کے باوجود مجھے کیوں فیل ہوتا ہے اور بھی دوسرے لوگوں کو کیوں فیل ہوتا ہے کہ اہل حدیث کو اخلاق بڑا سخت ہوتا ہے. اہل حدیث جو ہے نا وہ تھوڑے سے سخت صرف اس لیے ہوتے ہیں، وہ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ دیکھیں قرآن و حدیث کے خلاف اگر کوئی بھی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، یا کوئی بھی کام ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنا موقف ڈنکے کی چوٹ بیان کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں سخت ہیں، اس میں سختی نہیں ہوگی، اس کے علاوہ کوئی سختی نہیں ہے. نہیں، اس میں اس کے علاوہ کوئی سختی نہیں ہوگی. اچھا یہ بتائیے مجھے، یہ کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی؟ کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا. آپ لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو مشرک انسان ہے، جو شرک کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز کیا بلکہ اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی. تو جس بندے کی اپنی نماز نہیں ہوتی اس کے پیچھے کیسے نماز ہو سکتی ہے؟ اب شرک کرنے والا کوئی بھی ہو، وہ چاہے آپ اس کو بریلوی کہہ لیں، آپ چاہے دیوبندی کو کہہ لیں، آپ چاہے اہل حدیث کو کہہ لیں، جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اس کے علاوہ آپ نماز پڑھیں. ہم نہیں کہتے کہ ہم نے فتویٰ کہیں بھی نہیں، کسی عالم کا کوئی فتویٰ دکھا دیں جو یہ کہتا ہے بریلوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شرک کرتا ہے، جو شرک کرتا ہے، بات ہے نا حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، جو شرک کرتا ہے اس کا عمل قبول نہیں ہے، اس کے کوئی نیکی قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ بدترین گناہ میں ملوث ہے. دیکھیں کاشی بھائی، بات یہ ہے کہ جو مشرک ہے نا، کہ جو شرک کرنے والا انسان ہے، اس کی اپنی نماز قبول نہیں ہو سکتی، تو پھر اس کے پیچھے آپ نماز پڑھو گے تو وہ کیسے قبول ہوگی؟ اب وہ شرک کرنے والا کوئی بھی ہو، وہ آپ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، جو مشرک انسان ہے نا، جو شرک کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. باقی آپ یہ فتویٰ کسی عالم دین کا میں دکھا دیں کہ جس نے کہا جی بریلوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کس کی طرف ہے؟ بریلویوں کی طرف. آپ کسی کا بھی بتا دیں مجھے کہ اس کے بریلویوں سے کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ مجھے تو لگتا ہے آپ کو کوئی مسئلہ ہے جو آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہے، میں آپ کے خطابات، آپ کے بیانات بہت سنتا ہوں جی. مطلب آپ کا جو پیک ٹائم ہوتا ہے نا، آپ کا جوش و جذبہ جو ہوتا ہے، وہ میرا ایک بیان آپ سنتے ہیں نا، میرا بیان آپ میرا بیان میں سے ایک کلپ نکال کے ابھی آڈینس کے لیے چلا دیں جس میں میں نے کہا جی بریلوی فلانا بریلوی ہے. مجھے نہیں، آپ نام نہیں لیتے، لیکن آپ کا وار جو ان کے عقائد پہ ہوتا ہے. بھائی نام نہیں لے رہا نا، بات یہ عقائد کی بات ہو رہی ہے نا، کہ عقیدہ چاہے پھر وہ کسی کا بھی ہو، وہ چاہے میرے اپنے ابا کا کیوں نہ ہو، میرے اپنے بھائی کا کیوں نہ ہو، میرے اپنے کسی عزیز کا کیوں نہ ہو، اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے عقیدہ، تو ہم اس کا برملا اعلان بھی کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ بھائی یہ غلط کر رہا ہے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. بریلویوں کے لیے مطلب میں نے بریلویوں کو، چلو بریلوی نام نہیں لیتا میں، جس عقائد کے اوپر بات کر رہے ہیں 12 ربیع الاول پہ آپ بول رہے ہوتے ہیں اور کھل کھلا کے بول رہے ہوتے ہیں، مطلب اگر ان کے عقائد کچھ ایسے ہیں تو یقیناً وہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق چل رہے ہیں. تو ان سے معلوم کریں نا پھر وہ عقائد. ہم تو اگر کوئی عقیدہ ایسا کوئی ان کے ہمارے سامنے آ رہا ہے جو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ جو عقائد ہیں، جو ان کے طریقہ کار ہے، وہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے. دیکھیں جو بات ہوگی آپ وہ بات کریں نا کہ کون سا مسئلہ ایسا ہے، آپ یہ اوور آل بات نہیں کریں، مسئلہ بتائیں. میں نے کہا بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی آپ کی، آپ لوگ نہیں پڑھتے. تو میں نے کہا نا کہ بریلوی کے پیچھے کی بات چھوڑ دیں، آپ کو ایک اصول بتا رہا ہوں میں. ہم نام لے کر ہم کسی کے اوپر جو ہے نا وہ اشارہ کر کے ہم بات کریں گے، یہ تو ویسے بھی تبلیغ کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو ویسے بھی سمجھانے کا طریقہ. چلے ہمیں کسی کا نام نہیں لیتا. آپ کو نظر و نیاز سے پرابلم ہے؟ نظر و نیاز کس کی؟ نظر و نیاز لوگ کرتے ہیں. کس کی نظر و نیاز؟ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نام کی. اللہ کے نام کی بھی کرتے ہیں اور ویسے بھی. تو اللہ کے نام کی تو ہم بھی کرتے ہیں، نظر و نیاز اللہ کے نام کی جائز ہے. اگر کوئی 12 ربیع الاول میں اللہ کے نام کی نیاز کرے گا آپ کھائیں گے؟ آپ کو پتا ہے 12 ربیع الاول کو اللہ کے نام کی کرتے ہیں؟ آپ اتنے معصوم ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ بات؟ وہ خود کہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو سوال یہ ہونا چاہیے کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز، غیر اللہ کی نظر و نیاز بھی جائز ہے، منت بھی جائز ہے، دم بھی جائز ہے، درود بھی جائز ہے، ہر چیز ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ. خود بھی یہ نہیں کہتے ہم غیر اللہ کی نیاز کریں، غیر اللہ کے نام ہم اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 12 ربیع الاول میں یا محرم میں کوئی حلیم بناتا ہے یا 12 ربیع الاول میں کوئی بریانی بناتا ہے اور وہ کہتا ہے میں اللہ کے نام پہ کر رہا ہوں تو کھا لینا چاہیے. اللہ کے نام پہ تو کر رہا ہوں، لیکن وہ اگر اس کو عبادت سمجھ رہا ہے تو اس عبادت کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. مجھے بتائیے اگر وہ ربیع الاول میں 12 ربیع الاول کو اگر وہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے وہ اس لیے کہ جشن آمد رسول، ٹھیک ہے نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منا رہا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منانے کا طریقہ شریعت میں یہ ہے جس طرح وہ منا رہا ہے. آپ بتائیں کیا ہے شریعت میں تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میں پیر کے دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میری یہ پیدائش کا دن ہے، خوشی کا دن ہے نا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں، اور کس مسلمان کو اس روئے زمین پر اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی نہیں ہوگی؟ مجھے بتائیں کون ہوگا جو میلاد کا انکاری ہے اس پورے کائنات کے اندر؟ لیکن بات یہ ہے کہ اس ولادت کی خوشی منانے کا طریقہ بھی تو ہم محمد مصطفیٰ سے سیکھیں گے نا صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا ہے یا نہیں؟ تو مجھے یہ بتائیے کہ جو طریقہ ادھر رائج ہوا ہوا ہوتا ہے اور ادھر روڈوں پہ چوکو چوراہوں پر ہو رہا ہوتا ہے، کیا وہ طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے؟ اللہ کے نبی تو روزہ رکھ رہے ہیں اور آپ پورے دن کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو روزہ رکھ رہے ہیں اور آپ یہاں پر جو ہے نا سبیلے لگا رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھ رہے ہیں اور آپ یہاں پہ دے کے چڑھا رہے ہیں. تو یہ پھر ہم اگر یہ بات نہیں کریں اور اس کے حوالے سے بات لوگوں کے سامنے اویئرنیس پیدا نہیں کریں تو پھر کیا کریں؟ تو بات یہ ہے کہ عبادت اللہ کی اور طریقہ محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ یعنی کہ وسلم. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کا بھی جیسے ذکر ہی چھڑ گیا، 12 ربیع الاول پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی تو ہونی چاہیے، لیکن اس کو منانے کا طریقہ صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. چلیں بریلویوں والے یا پھر اس عقیدے سے تھوڑا سا باہر آتے ہیں، اب ناراض ہونے لگتے ہیں، جذباتی ہونے لگتے ہیں. بر صغیر میں نے جو دیکھا ہے خاص طور پہ پاکستان اور ہندوستان کے اندر، ہمارے یہاں کئی فرقے ایسے ہیں جن کو ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ان کو ڈسکس ہوتے رہتے ہیں. لیکن آپ کا فرقہ، چلے میں فرقہ نہیں کہتا، آپ کہتے ہیں کہ اہل حدیث فرقہ نہیں ہے، آپ کا جو منہج ہے، آپ کی جو جماعت ہے، واحد آپ کی جماعت ہے کہ آپ کی خواتین بھی مردوں کی طرح نماز پڑھ رہی ہیں. سر کیوں؟ میں نے پہلے کہا کہ ہماری پہچان، ہمارا مسلک اہل حدیث ہے، اور ہمارا ہر کام، ہر عمل، ہر فعل اور ہر عبادت کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے عین مطابق ہوتا ہے. تو یہ جو مردوں کی طرح عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، آپ اتنا اس پہ حیران ہو رہے ہیں اور پریشان ہو کر جو ہے وہ آپ سوال کر رہے ہیں. تو بھائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے واضح ثبوت اور براہین اور دلائل موجود ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی معاملات عورت کے ہیں، کسی جیسے کہ مینسز کے کوئی معاملات ہیں یا دیگر جو ان کے ایک الگ قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کر کوئی بھی نماز میں طریقے میں فرق نہیں ہے اہل حدیث کے مطابق مرد اور عورت کی نماز میں. اور میں اسی ضمن میں یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، آپ کے آڈینس کے سامنے رکھ دوں کہ یہ مکتبہ اہل حدیث ہے، یہ مسلک اہل حدیث کی ہی شان ہے اور عظمت ہے کہ جب ہماری مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں نا، جب مسجدیں ہماری بنتی ہیں، تو اس میں ایک الگ پورشن با پردہ انتظام کیا جاتا ہے. کس کے لیے؟ خواتین کے لیے، تاکہ وہ بھی جو ہمارے گھر کی مائیں بہنیں ہیں، خواتین ہیں، وہ بھی اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کو سجدہ کر سکیں. یہی تو لمحہ فکری ہے کاشف بھائی، کہ لوگوں نے دروازے کھولے ہوئے ہیں خواتین کے لیے، لیکن کہاں کے؟ مارکیٹس کے. دروازے کھولے ہوئے ہیں کہاں کے؟ یونیورسٹیز کے. ٹھیک ہے، جائیں یونیورسٹیز بھی جائیں، کالجز بھی جائیں، اپنی ملازمت پر بھی جائیں، کوئی بات نہیں، اپنی شرعی حدود و قیود میں رہتے ہوئے جو کام کر سکتے ہیں کریں. لیکن اللہ کے بندوں، کم سے کم انہیں اللہ کے گھر میں آنے سے تو مت روکو، کم سے کم انہیں اللہ کے گھر میں آنے کی اجازت تو دو، کم سے کم انہیں یہ تو معلوم ہو کہ قرآن کسے کہتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، اللہ کے نبی. دیکھیں، ایک جو عورت ہوتی ہے نا، وہ پوری ایک نسل تیار کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اولادوں کی پرورش کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ تو اس عورت کو اگر آپ نے دیندار نہیں بنایا، مسجد کا رخ نہیں دکھایا اور مسجد کے بارے میں نہیں بتایا اور دیگر اسلامی تعلیمات آپ نے اس کو نہیں دی، تو مجھے بتاؤ کہ پھر وہ ایک دیندار نسل کیسے تیار کرے؟ سر مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے واقعی میں مسجد کے اندر خواتین بھی نماز پڑھنے آتی ہیں، دوسرے مسلک کی مسجدوں میں نہیں آتی ہیں، تو ان کے پاس صحابی کا قول ہے حضرت، ان کے پاس صحابی کا قول ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا ہے کہ خواتین مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئیں. موقع کی مناسبت تھی، حالات کا تقاضا تھا، حالات کا تقاضا تھا، ٹھیک ہے نا. دیکھیں حالات کا تقاضا تھا. اب آپ
ان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنی دلیلیں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ جہاں پہ انہوں نے اپنی کوئی رائے دی، اپنا کوئی قول پیش کیا اور ان کے سامنے آ گئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان. تو جب ایک سائل نے یہ سوال کرنے کے بعد یہ کہا کہ جو جواب آپ نے دیا ہے نا وہ جواب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ٹکراتا ہے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کوڑے مارنے کا حکم دیا اور یہ کہا کہ میں تجھے کوڑے اس لیے مار رہا ہوں کہ جب تیرے پاس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود تھی تو تجھے عمر کے پاس آنے کی ضرورت کیا تھی، عمر کی رائے لینے کی ضرورت کیا تھی کہ حالات کے تقاضوں کے مطابق. چلے ٹھیک ہے، اس چیز کو جانے دینا حالات کے، تو یہ بعد میں آپ کی سمجھ گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ صحابی کے قول سے ظاہر زیادہ معتبر ہے، لیکن آپ مجھے نماز کے فرق کا تو بتایا نا سر. کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے نا، یہ نماز نبوی آپ پڑھ لیجئے. سر خواتین یہاں پر ہاتھ باندھتی ہیں، تو مرد حضرات بھی یہاں نہیں، مرد حضرات بھی سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں. سر کیا ہو گیا آپ کو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں کتنی احادیث موجود ہے جس پہ سینے پہ ہاتھ باندھنا، رفع دین کرنا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا. جی سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں. اور خواتین سجدے کی حیت اور رکوع کی حیت مختلف ہے بھائی. جو سجدے کی جو حیت ہے جو دوسرے مکاتب فکر کے اندر ہے، جس طرح خواتین سجدے کرتی ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنے ان بازوؤں کو ایسے جس طرح کتا اپنے بازوؤں کو یا اپنے پاؤں کو پھیلاتا ہے، سجدے کی حالت میں اپنے بازوؤں کو، اپنے ہاتھوں کو ایسے مت پھیلاؤ. یہ تو واضح حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی، کیوں بیان نہیں کی جاتی، کیوں نہیں سنائی جاتی؟ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی بالکل حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں بڑی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، خواتین بالکل پیروں کو ملا کے کھڑی ہوتی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب آپ لوگوں کو تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگ تو اتنے پیر کھول کے نماز پڑھتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو دیکھا ہے نا میرے خیال سے وہ بس وہی دیکھا ہے جو منفی چیزیں کہ اتنے پیر. بھائی اتنے پیر کا جسامت کے مطابق کھولنے پیر نہ، جماعت کے اندر تو جسامت کے مطابق کھول، لیکن میں کسی سنگل بندے کو بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا نا، اس کے پیر اتنے کوتاہی ہے اس کو کم کرنے چاہیے. کس نے کہا ہے کہ آپ ایسے پاؤں کو مطلب اپنے ہاتھوں کو ایسے کرو؟ تو جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق اگر اس کے اندر کوئی کوتاہی ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے، نہ کہ اس کی بات کو کہ وہ یوں کر لیتے ہیں. یہ ساری باتیں سنی سنائی ہیں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر وہ ایسے اپنی جسامت سے زیادہ پاؤں کھولتا ہے تو اس کو بتائیے کہ بھائی جسامت کے مطابق کھول. اور اگر کوئی جو ہے وہ ہاتھوں کو رفع دین کرنے کے لیے ایسے یوں کر کے اوپر تک لے کے چلا جاتا ہے، اس کو بتائیں کہ بھائی یہ کاندھے تک اٹھاؤ اپنے ہاتھوں کو. تو یہ اس کو سمجھانا چاہیے. رفع دین سے ویسے یاد آیا، رفع دین تو آپ لوگ اس لیے کرتے ہو نا کہ یہاں پر آپ کی بغلوں میں بت رکھے ہوئے ہوتے تھے، اس لیے آپ رفع دین کرتے ہو. ہماری بغلوں میں اگر بت رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو عیدین میں تو پھر آپ کے بھی بغلوں میں بت رکھے ہوئے ہوتے ہیں. نہیں سر، آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. نہیں تو یہ بھی تو آپ کے نہیں، جو عیدین تو حدیث بتاتے ہیں. عیدین کی نماز میں کتنی تکبیرات ہوتی ہیں، اس میں پھر اللہ اکبر کرتے ہیں تو بت پھر گر رہے ہوتے نہیں گر رہے ہوتے. اور اگر بت ہی گرانے ہوتے تو پہلی تکبیر میں گر جائیں بھائی، بار بار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا بت کے چپکائے ہوئے تھے؟ تو یہ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ ہے ہی نہیں حدیث، نہیں ہے یا کوئی ضعیف حدیث ہے؟ وہ بت کیوں لے کے، یا عجیب بات ہے. بہرحال یہ تو ایک دیکھیں منطقی، پہلی بات تو یہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ پہلی بات تو ہے ہی من گھڑت جھوٹا قصہ ہے. لیکن چلیں مان لیں گے وہ بت چھپا کے لاتے تھے. تو جب آپ پہلی دفعہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں یا جب تکبیر ہوتی ہے اس کے بعد جو امام صاحب کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر. تو جب آپ نے پہلی ہی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے، بت تو پہلی تکبیر میں گر جانے چاہیے نا. صحیح. تو پھر وہ رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، رکوع میں جاتے ہوئے بھی کر رہے ہیں. کیوں؟ بت ہیں یا کہ آپ چپکا کے لائے ہیں، کوئی گون وغیرہ سے گر ہی نہیں رہے. نہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بار بار رفع دین جو ہے بت گر رہے ہیں تو پھر عیدین کی نماز میں تو ان کے بھی بت گر رہے ہوتے ہیں. ویسے کبھی میرا اتفاق پڑا تو میں ان سے سوال کروں گا کہ رفع دین کا منع کا کہتے ہیں کہ رفع دین منع ہو گیا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے رفع دین پہلا بھی کرتے ہیں اور پھر عید کی نماز میں تو ماشاءاللہ ہوتے ہی ہیں. اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ لوگ میں ایک خامی جو میں نے دیکھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری خامیوں پہ ہی آپ کی نظر ہے. سر میں آپ سے خامیوں کے ہی سوال کروں گا، خوبیاں تو دنیا جانتی ہے آپ کی. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی جب نمازیں ہوتی ہیں تو میں نے دیکھا نمازوں میں اکثریت لوگ ٹوپی نہیں پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے پہلے یہ تو یہ بات، بلکہ بعض اوقات تو میں نے امام کو بھی دیکھا بغیر ٹوپی کے نماز. خامی نا، وہ خامی دیکھیں ہماری اپنی ذاتی ہو سکتی ہے، ہماری عمل کی خامی ہو سکتی ہے، ہمارے کردار میں خامی ہو سکتی ہے، ہمارے مسلک و منہج میں کوئی خامی نہیں ہے. ٹھیک ہے. قرآن و حدیث میں اللہ نہ کرے کوئی خامی نہیں ہے. اگر کہیں کوئی ہم بھی کوتاہی کر رہا ہے یا کوئی غلط کام ہم سے بھی ہو رہا ہے یا کوئی قرآن و حدیث کے خلاف کوئی کام ہم سے بھی ہو رہا ہے تو ہم اس کو اون نہیں کریں گے، ہم اس کا دفاع نہیں کریں گے، ہم برملا کہیں گے ہاں جی یہ غلط ہے. تو یہ بات پہلے ذہن میں بٹھا لیں کہ خامی ہماری اپنی
اپنی ذاتی ہو سکتی ہے، عمل کی ہو سکتی ہے. بات یہ ہے کہ ٹوپی جو ہے وہ ظاہر ہے پہننی چاہیے اور اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص سر کو نہیں ڈھانپ رہا یا بغیر ڈھانپے بھی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. لیکن میں پھر وہی بات کہوں گا کہ دیکھیں خامی ہماری اپنی ہو سکتی ہے، ہمارے عمل میں خامی کوتاہی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں معاذ اللہ کوئی کمی یا کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی. ہمیں اپنے سر کو ڈھانپ کر ہی نماز پڑھنی چاہیے. یہ عورت ایک مرد کا حسن بھی ہے یہ. اور اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو مسجد میں ایک بڑے سے ٹوکرے کے اندر مسجد ٹوپیاں بھری ہوئی ہوتی اچھا ہیں؟ میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو میں اپنے بچپن میں دیکھتا تھا، لیکن اب چلیں تھوڑی اویئرنیس آ گئی ہے میرے خیال سے کہ اب مساجد میں جو ہے نا وہ ہری ٹوپیاں اور یا وہ پلاسٹک کی جو ٹوپیاں ہوتی تھیں چٹائی والی، وہ میرے خیال سے اب نہیں ہوتی ہیں. اور اگر اب بھی ہوتی ہیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ وہ ٹوپی پہن کے کسی دن اپنے بھائی کے ولیمے میں شرکت کریں. نہیں وہ بہت آپ کبھی وہ ٹوپی پہن کے جو ہے اپنی بہن کی بارات میں چلے جائیں، آپ وہ ٹوپی پہن کے کبھی سسرال تک چکر لگا کر آئیں تو جائیں گے؟ آپ نہیں جائیں گے نا. تو پھر وہ ایسی ٹوپی کہ جس میں مٹی بھی ہے، غلاظت بھی ہے، تھوڑی سی میل کچیل بھی ہے، آپ وہ ٹوپی پہن کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. بغیر ٹوپی کی نماز ہو جاتی ہے، بالکل ہو جاتی ہے بغیر ٹوپی. اچھا تو وہاں پر تو جو رکھی ہوئی ہوتی ہے وہ تو ایسا کمپلسری آئٹم ہوتا ہے کہ اس کے بغیر شاید ہوگی نہیں، اس لیے تو بس وہ ٹوپی جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ٹوپیاں نہ پہنے. اگر آپ کو واقعتاً ٹوپی پہننے، گھر سے آپ جالی والی ٹوپی جیب میں ڈالنا، اس کا کوئی ویٹ بھی نہیں ہوتا، بڑی ہلکی سی ہوتی ہے، اس کو پہن کے نماز پڑھ لیں. لیکن وہ ٹوپی جس ٹوپی کو پہن کر آپ کسی شادی یا تقریب میں نہیں جا سکتے، اس ایسی ٹوپی کو پہن کے آپ اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ جب آپ کی نماز ہوتی ہے جماعت میں اور ولدالین کے بعد جو آپ زور سے جو آمین کہا جاتا ہے آپ کی مسجد میں، اور بچے تو ماشاءاللہ پیچھے جو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ زور سے کہتے ہیں، تو آپ کو لوگوں کو نہیں لگتا کہ نماز میں زبردست قسم کا خلل ہوتا ہے اور نماز تو سکون سے پڑھنی چاہیے؟ بات یہ ہے کہ آپ جو یہ سارے سوالات کاشف بھائی مجھ سے کر رہے ہیں نا، اس کے بہترین قسم کے دلائل اور براہین سے مزین جوابات ہمارے علماء کرام دے کے ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن یہ سوال تو آپ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ان کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ یہ یوں کرتے ہیں، یہ یوں کرتے ہیں. بھائی میں نے شروع میں کہا ہمارا ہر کام حدیث کے مطابق ہے. یہ جو زور سے آمین یا آمین بالجہر جسے کہا جاتا ہے، تو یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے واضح ثابت ہے. لیکن جو اس کے آمین کہنے کا طریقہ ہے وہ یہ کہ پہلے امام آمین کہیں گے اور ان کی آمین سننے کے بعد جو مقتدی ہیں وہ چلا کے آمین نہیں کہیں گے، وہ چیخ کر آمین نہیں کہیں گے، بلکہ وہ تھوڑی باواز بلند آمین کہیں گے. اور اگر پیچھے بچے زور سے چیخ کر آمین کہتے ہیں تو ان کی اصلاح کرنی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے. لیکن اگر بچے ہی ہیں تو بچے تو پھر بچے ہیں. اگر وہ چلیں اسی شوق میں کہ ہماری آواز مسجد میں گونجے گی اور آمین کہہ دیتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو یہ بھی اویئرنیس آئے گی کہ وہ حدیث کے مطابق انشاءاللہ عمل کریں گے آگے چل کے. صحیح ہے. لیکن جو آہستہ سے جو آمین کہہ رہے ہیں ان کے پاس بھی حدیث ٹھیک ہے، وہ کریں آمین، آہستہ سے بھی کہہ لیں، کہہ سکتے ہیں، کہہ دیں. جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مطلب ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ میں کہہ سکتے ہیں ہلکے سے بھی آمین کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ السلام کو غیب کا علم تھا. آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اس کی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں میں بھی آپ نے سنا ہوگا سر، میں نے تو یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام. میں تو وہ سوالات میں تو عالم الغیب نہیں مانتے. جو سوالات لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کسی سے عالم سے ملاقات ہو یا فلاں عالم سے ملاقات ہو، آپ یہ سوال پوچھ لینا. آپ یقین کریں میں آپ کے پاس جب آ رہا تھا میرے سے ایک بندے نے خاص طور پہ یہ کہا کہ یہ غیب والا سوال جو ہے سلمان صاحب سے ضرور پوچھیے. بات یہ ہے کہ نہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صرف نہ ان کو غیب کا علم نہیں تھا، بلکہ جتنے بھی انبیاء جس میں ہم تعداد سنتے آ رہے ہیں 1,24,000 کم و بیش، کسی بھی نبی کو اللہ رب العالمین نے عالم الغیب نہیں بنایا. عالم الغیب صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اچھا اس کی دلیل بھی آپ پوچھیں گے، ظاہر ہے. پہلے تو میں آپ کو صرف ایک چھوٹا سا سلیمان علیہ السلام کا قصہ، سلیمان علیہ السلام سورہ نمل کے اندر ہدہد آپ سیکھیں نا. عقیدہ آپ نے توحید سیکھنی ہے، آپ نے عقیدہ سیکھنا ہے تو آپ ایک پرندے سے بھی سیکھ سکتے ہیں. قرآن سکھا رہا ہے کہ وہ ہدہد کے بارے میں فرمایا کہ وہ کہاں ہے، وہ نظر نہیں آ رہا. جب اٹینڈنس لی جا رہی تھی، حاضری لی جا رہی تھی، تو ہدہد نے آ کر کیا کہا کہ میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں کہ جس کا آپ کو بھی علم نہیں ہے. ٹھیک، ایک پرندے کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو پیغمبر ہے سلیمان علیہ السلام، جو بڑے بادشاہ ہیں، جن کا ہواؤں کے اوپر، فضاؤں کے اوپر، جانوروں پہ
بڑی حکومت ہے، لیکن ان کے پاس بھی علم غیب نہیں ہے، کیونکہ یہ عقیدہ توحید ہے. ٹھیک ہے، بات سنیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات الگ ہے نا، وہ سارے نبیوں میں سب سے میں زیادہ بات افضل ہے. بتا رہا ہوں نا، وہیں پر ہی آ رہا ہوں نا. دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی انشاءاللہ ہوگی، لیکن میں آپ کے پوڈ کاسٹ کی وساطت سے یہ بات لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک پرندہ بھی یہ جانتا ہے کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے. ایک پرندہ بھی یہ جانتا ہے کہ عالم الغیب جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا، اور ایک پرندہ بھی شرک کی قباحت کو جانتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک ملک کے اندر، ایک بستی کے اندر ایسی ملکہ ہے، ایسے لوگ ہیں کہ جو سورج کی پرستش کرتے ہیں اور سورج کی عبادت کرتے ہیں. یعنی اس کو بھی ایک عجیب سا محسوس ہوا کہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پرستش، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت. تو یہ دیکھیں نا، ایک پرندہ بھی مواحد ہوتا ہے. سر میں سنیے، عالم میں آ رہا ہوں. الغیب کی بات نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ بے شک عالم الغیب ہے، اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں کر رہا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی غیب تو ملا تھا نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دیکھیں جی، اللہ، میں آپ کو بتاؤں گا قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی باتیں بتانے میں بخیلی نہیں کرتے. جی ٹھیک ہے نا، یہ قرآن کی آیت کوٹ کی جاتی ہے باقاعدہ دلیل دینے کے لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ غیب کی باتیں جو اللہ اپنے نبی کو بذریعہ وحی پہنچا دیتا ہے، وہ باتیں جو بذریعہ جبریل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک، جیسے جبریل علیہ السلام نے جتنی باتیں بھی جیسے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ، جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، جیسے دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات، ظاہر ہے کہ اللہ ہی نے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے نا. تو ایک تو یہ علم ہے کہ جو اللہ اپنے فرشتے کے ذریعے اور بذریعہ وحی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا رہا ہے. سر وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ پہنچائے، وہی کے ذریعے اگر اللہ تعالیٰ پہنچائے گا یا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اگر اللہ تعالیٰ پہنچائے گا تو اس کا کہیں حدیث یا قرآن کے اندر ذکر تو ہوگا نا. تو وہی نا، وہ پہنچا اگر رہے ہیں. وہاں ذکر نہیں ہے تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے بتا رہے ہیں. نبی رحمت نہیں، کیسے بھائی؟ قرآن جو ہے، قرآن کون لے کر آیا؟ جبریل امین. اس میں جو واقعات ہیں وہ ماضی کے سارے واقعات کس نے بتائے ہوں گے؟ اللہ رب العالمین نے بذریعہ جبریل تو بتائے نا، بذریعہ قرآن ہی تو پتہ چلے نا، بذریعہ وحی. اچھا میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. دیکھیں صلح حدیبیہ کا موقع ہے، یعنی وہ واقعہ کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پہلے نا عثمان غنی کو ذرا بھیج دیتے ہیں، اور عثمان غنی کو بھیج کرنا ان سے اجازت لے لیتے ہیں کہ بھائی ہم صرف عمرے کی غرض سے آ رہے ہیں، ہمیں بیت اللہ کا دروازہ کھول کے دے دیا جائے، ہم صرف عمرہ کرنے آئیں گے. پھر آپ نے سنا ہوگا بیت رضوان والا واقعہ کہ عثمان غنی کی ایک افواہ پھیل گئی کہ ان کو کیا کر دیا گیا ہے؟ ان کو شہید کر دیا گیا. ایسا ہے یا نہیں؟ شہید کر دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ پر عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی تھی کہ ہم عثمان غنی کی شہادت کا کیا لیں گے؟ بدلہ. اور اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا، لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. وہ درخت کے سائے کے نیچے جو لوگ بیعت کر رہے تھے صحابہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے اور ان کو معلوم تھا کہ آگے مستقبل میں کیا ہو رہا ہے، تو مجھے بتائیے کہ اللہ کے نبی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جو عثمان غنی کی جو شہادت کی خبر پھیل رہی ہے وہ سچی نہیں ہے، وہ جھوٹی ہے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر یہ معلوم ہوتا کہ عثمان غنی کو شہید نہیں کیا گیا، تو کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان کے صحابہ سے اپنے ہاتھ پہ بیعت لیتے؟ اور اگر انہوں نے بیعت لے لی اللہ کے نبی نے، اور ان کو معلوم بھی ہے کہ عثمان زندہ ہے، تو یہ کیا معاملہ ہوا پھر؟ تو بات یہ ہے کہ بھائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم نہیں تھا. اگر ہوتا تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت نہیں لیتے. بیعت اسی لیے لیے صحابہ کرام سے کہ اللہ کے نبی کو نہیں معلوم کہ یہ جھوٹی خبر ہے، یہ افواہ پھیلی ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں جن میں اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ یہ ہوگا، ایک موقع ہے نا، وہ حدیث مجھے یاد نہیں ہے اس کا نمبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ فلانا شخص یہاں شہید ہوگا، فلانا شخص یہاں شہید ہوگا، وہ وہاں شہید ہوگا، اور پھر اس کے بعد جنگ ہوتی ہے، پھر وہ صحابہ کرام اسی طریقے سے بذریعہ وہی ایک نبی چل رہا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شہید وحی کے ذریعے ہو رہا ہے، وحی کے ذریعے ہو رہا ہے، ورنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عثمان غنی کا معلوم نہیں ہوتا. پھر کیوں وہ پورا کا پورا بیت رضوان کا واقعہ قرآن کے اندر درج ہے؟ پھر کیوں وہ اونٹنی کے نیچے سے ہی ہار ملا سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ؟ اگر اللہ کے نبی کو معلوم ہوتا تو یہ پھر سارے معاملات کیوں ہوتے؟ یہ سارے کے سارے کتنے ایسے ہزاروں واقعات پہ بھائی جو کچھ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا وہ بذریعہ وحی ان کو معلوم ہو رہا ہے، جبریل امین کے ذریعے معلوم ہو رہا ہے، اور اللہ رب العالمین ان تک پہنچا رہا ہے. سلمان صاحب، اگر صرف ایک حدیث آپ کو اجازت ملے پوری دنیا کو سنانے کے لیے تو آپ کون سی حدیث سنائیں گے؟ بات یہ ہے کہ کاشف بھائی بہت زیادہ
لوگوں کے درمیان نا ہمارے درمیان نمود و نمائش کا ایک جن آ گیا ہے, ایک بھوت سوار ہو گیا ہے, کمرشلزم بہت آ گیا. جی جی حتیٰ کہ کچھ جو خطبہ ہیں, مولوی حضرات ہیں, ان میں بھی اب کمرشلزم بہت زیادہ ہے, وہ سوال بھی ہو چکا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نام نمود نمائش ریاکاری بہت زیادہ آ گئی ہے. تو ہمیں اپنے اندر نا اخلاص پیدا کرنا چاہیے, اپنے سینے میں اخلاص, اپنے کام میں اخلاص, اپنی جد و جہد میں اخلاص, اپنے کردار میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے. تو حدیث صرف ایک چھوٹی سی یہی ہے جو میں اپنے لیے, میں کیا لوگوں کو نصیحت کروں, میرا کیا جی مقام ہے, مرتبہ ہے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے مطابق جو میں حدیث سنانے لگا ہوں کہ اللہ رب العالمین میرا عمل بنا دے اور ہم سب کا عمل بنا دے, وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اپنے اس دل کو صاف رکھیے, اپنے اس نیتوں کو صاف رکھیے, اپنے اندر اخلاص پیدا کیجیے. یہ شہرت, نام, نمود, نمائش, ریاکاری, دکھلاوا, یہ سب شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں اور اس سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. تو بس اس ایک حدیث کے اوپر عمل کر لیں کہ آپ جو بھی کام کریں, پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, آپ تبلیغ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, آپ جد و جہد کر رہے ہیں دینی اللہ کی رضا کے لیے, آپ کسی کی امداد کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, آپ کسی کو پھیلا رہے ہیں, کسی کو کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, پہنا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, آپ منبر پر کھڑے ہوئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, جتنے بھی کام ہیں اس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا شامل ہو, اخلاص ہو, مطلوب یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے, تو دین بھی کامیاب رہے گا انشاءاللہ, دنیا بھی کامیاب رہے گی, قبر بھی کامیاب رہے گی, اور انشاءاللہ جب کل اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو بھی انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے. سلمان صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, جزاکم اللہ بہت اچھا خیر. لگا آپ سے گفتگو کر کے. السلام علیکم.